ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے کام کریں گے۔ واشنگٹن سے حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے 20 نکاتی امن منصوبہ پیش کر دیا ہے، تفصیلات بتائیے گا۔ جی بالکل، آج اگر دیکھا جائے تو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ایک اہم ترین ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات سے قبل اگر آپ چیزوں کو جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قطر میں جب اٹیک کیا تھا اسرائیل کی جانب سے، تو اس کے بعد اسلامی ممالک کی جانب سے جو ہے وہ شدید تحفظات سامنے رکھے گئے تھے اور باقاعدہ اجلاس بھی بلایا گیا تھا۔ جب یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ہونے والے اجلاس میں اسلامی ممالک کے سربراہان جو ہے ان کا اکٹھ ہوا، اور اس کی اجلاس کی صدارت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی، اور اس میں بھی یہی جو ہے وہ 20 نکاتی ایجنڈا منصوبہ جو ہے جو مجوزہ تھا غزہ جنگ بندی کے حوالے سے وہ سامنے رکھا، اور اس میں اسلامی ممالک کی جانب سے جو ہے وہ اپنے تحفظات کا جو ہے وہ سامنے رکھے گے، اور واضح طور پہ کلیئرٹی دی گئی کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان بھی سامنے رکھا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد جو مختلف اسلامی ممالک کے رہنما تھے، ان کی 1 to 1 ملاقات بھی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی، اور آج باقاعدہ طور پہ نیتن یاہو نے پہلے قطر کے وزیر اعظم کو فون کر کے قطر میں جو اٹیک کیا تھا اس کی معافی مانگی، اور اس کے بعد کچھ ہی لمحوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے آ کر پریس ٹاک کیا، اور اس میں مجوزہ غزہ جنگ بندی کے پلان کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف غزہ جنگ بندی کا نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں امن کے حوالے سے جو ہے وہ یہ معاہدہ ہے، اور اس میں تمام اسلامی ممالک کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا گیا ہے۔ خصوصی طور پہ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا ذکر کیا کہ انہوں نے میرے جو مجوزہ پلان تھا اس کی باقاعدہ طور پہ حمایت کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بے شمار اسلامی ممالک اسی منصوبے کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں کیونکہ دنیا ٹی وی کے سینئر کورسپونڈنٹ یوسف چودھری بھی اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے، جب پرائم منسٹر شہباز اور فیلڈ مارشل جو ہے سید جنرل عاصم منیر جہاں پر پہنچے تو اس وقت جو ہے وہ بھی یہاں پر کور کر رہے تھے۔ یوسف، یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا اہم فیصلہ ہے اور اس میں کتنی اہم ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے جو نکات تھے وہ حتمی طور پہ سامنے آ گئے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر کس طریقے سے پیش رفت ہوتی دکھائی دے گی؟ دیکھیں جی، بہت اہم پیش رفت ہے حسن۔ 20 نکاتی جو پلان جو ہے صدر ٹرمپ نے دیا ہے، سب سے پہلے تو یہ بتا چلوں کہ اس رواں سال نیتن یاہو کو واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے چوتھی بار مدعو کیا ہے، چوتھی بار ان سے ملاقات کی ہے۔ تاہم اس بار جو انہوں نے آج اناؤنس کیا ہے کہ 20 نکاتی ایجنڈا جو ہے امن ایجنڈا جو ہے اس کے حوالے سے، تاہم ابھی جو حماس کا بیان سامنے آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس مسودے اس کا مسودہ ابھی تک نہیں ملا ہے، اور جبکہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ کے اس امن منصوبے کے بارے میں جو ہے دنیا بھر سے ہمیں بہت اچھا رد عمل مل رہا ہے۔ منصوبے پاکستان کی جانب سے جو UN میں سفیر ہیں عاصم افتخار، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے بہت مثبت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا آگے فالو اپ ہوتے رہنا چاہیے، اس میں پیش رفت ہونی چاہیے، اور اس میں پاکستان کی جانب سے بھی ایک مثبت رول ادا کیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ابھی ہمارے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ بھی ملاقات کرے گئے ہیں کہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ امن قائم ہونا چاہیے غزہ میں کسی نہ کسی طرح، اور آج ہمارے سفیر جو ہیں یونائٹڈ نیشن میں عاصم صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک ہیں سب اس کو ایک پازیٹیو وے میں دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں امن ہونا چاہیے، اور وہاں پہ اس مجوزے کے تحت، اس قانون کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک گورنر باڈی جو ہے قائم کی جائے، جس کے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ تجویز یہ دی گئی تھی کہ سابق پرائم منسٹر ٹونی بلیئر جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے، مگر آج کے اعلان میں یہ بتایا گیا کہ صدر ٹرمپ جو ہے خود اس کو ہیڈ کریں گے، جبکہ ٹونی بلیئر بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہوں گے اس کے بعد اس کے علاوہ 5 کمشنر جو ہیں وہ بھی اوور لک کریں گے۔ اب اس میں کچھ مسلم ممالک کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ایک بڑا خطرہ بھی ہے کہ کیا حماس ان تجاویز کو، اس مسودے کو مانے گی، جیسے کہ حماس نے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی تفصیلات ہمیں موصول نہیں۔ لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ واضح کیا ہے کہ حماس بھی اس امن معاہدے پر کام کر سکتا ہے اور وہ بھی امن چاہتا ہے۔ جی دیکھیے، حماس کو اس معاہدے کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ نے تنبیہ کی ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر تمام جو مغوی حراست میں ہیں ان کو رہا کیا جائے،
اور 13 اکتوبر 2023 سے جو 17 اکتوبر 2023 سے جو مغوی ہیں اور جو گرفتار شدگان ہیں دونوں سائڈ سے، ان کی بھی رہائی کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ تاہم حماس کے لیے ایک بہت مشکل بات یہ ہوگی کہ اس ریجن سے پورا وڈرا کرنا، ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا۔ اب یہ ان کے لیے بہت داخلی طور پہ بھی بہت مشکل کام ہے، اور پھر ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی انٹرنل جو ہے ہارڈ لائنرز جو ہیں، کیا وہ اس منصوبے کو مانیں گے؟ یہ بھی بہت اہم اور دیکھنے والی بات ہے۔ بالکل، جس طرح یوسف چودھری بتا رہے تھے کہ ایک بڑا فیصلہ ہوگا، یہ میں صرف آپ کے سامنے کچھ نکات رکھ دوں۔ یہ جو 20 نکاتی ایجنڈا آج امریکی صدر اپنے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے رکھا، اس میں ان نکات میں فوری جنگ بندی ہے، موجودہ جنگی محاذوں کو منجمد کرنا ہے، 48 گھنٹوں کے اندر تمام 20 زندہ یرغمالیوں کی رہائی ہے، اور 24 مردہ یرغمالیوں کی باقیات کی واپسی بھی اسی جو ہے وہ نکات کا حصہ ہے، وہ شامل کیا گیا ہے۔ تمام مغویوں کی رہائی کے بعد اسرائیلی 250 عمر قید کے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ ساتھ 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار کیے گئے 1700 غزہ کے شہریوں کو بھی رہا کرے گا، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ بھی نکات کا حصہ شامل کیا گیا ہے۔ مجوزہ معاہدے میں حماس کے تمام جارحانہ ہتھیار جو ہیں وہ تباہ کرنا ہے۔ ہتھیار ڈالنے والے حماس جنگجوؤں کو عام معافی دینے، جو غزہ سے جانا چاہیں، ان حماس اراکین کو محفوظ راستہ فراہم کیا جانا بھی اسی ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے، اسی نکات میں شامل ہے۔ غزہ میں انسانی امداد کی فوری فراہمی، امداد کی مساوی تقسیم، غزہ سے کسی کو جبری بے دخل نہ ہونے، غزہ واپس آنے والوں کو واپسی کا حق حاصل ہونے، حماس غزہ واپس آنے والوں کو واپسی کا حق ہے۔ واشنگٹن سے نمائندے حسن نزا اور یوسف چودھری ہمیں براہ راست آگاہ کر رہے تھے۔